بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم۔ آیت نمبر 12 ہے سورہ حجرات کی، گزشتہ کل بھی آپ حضرات نے سنی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کی تلاش میں مت لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم خود بھی نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے بدگمانی کے متعلق کچھ باتیں سنی جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرات علماء کرام کی غیبت کے بدگمانی کے قسموں کے متعلق کچھ باتیں سنی۔ تو 3 آیتیں، اس آیت میں 3 باتیں حرام کی ہیں۔ ایک بات تو بدگمانی سے بچنا ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ لوگوں کے عیب کی تلاش میں مت لگو۔ یہ 2 لفظ ہیں، ایک جیم کے ساتھ ہے اور ایک ہا کے ساتھ ہے۔ قرآن میں جیم کے ساتھ ہے، اور احادیث میں جیم اور ہا دونوں کے ساتھ ہے، تجسس اور تحسس، اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تجسس کہتے ہیں کہ ان عیبوں کے تلاش میں لگنا جو لوگوں نے تم سے چھپایا ہو، اور ہا کے ساتھ مطلق عیب، چاہے لوگوں نے چھپایا ہو یا نہ چھپایا ہو، لوگوں کے عیبوں کے تلاش میں مت لگو، اور خواہ اپنے دل کو خراب کرنا اور لوگوں کے بارے میں آدمی فکر میں رہے کہ اس کو ترقی کیسے ہو رہی ہے، اس کے گھر کے نظم کیا ہے، اور کیا مشکلات ہیں اس کے ساتھ۔ کبھی کبھار مشکلات معلوم ہوتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اچھا ہے نا یہ بڑے نخرے کرتا ہے، دیکھو یہ مسئلہ آیا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ چیز غلط ہے، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، تم اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، اللہ اس پہ تو رحم کر لیں گے، تجھے پھنسا لیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے۔ تو کسی لوگوں کے معلومات کرنا، اس کی غم تکلیف، گھر میں پریشانی، اس کی بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بدن کی طرف سے، مال کی طرف سے، انسان ہے، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، تو پھر اس کا معلومات کر کے خوش ہونا، یا کسی کی اچھائیاں دیکھ کر کے کہ بھئی یار فلانی جگہ بھی اس کے مزے، فلانی جگہ بھی مزے، فلانی جگہ بھی، اس پہ جلنا اس سے۔ تو جاسوسی میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی تکلیف کا پتہ چلے، خوشی کا اظہار ہو، تو جاسوسی بھی حرام، اور اس کے عیب پہ خوشی کا اظہار کرنا وہ بھی حرام۔ اور اسی طرح اس کی خوبیاں پتہ چلی، اب جلن شروع ہو گئی، تو یہ بھی حرام۔ حسد کہتے ہیں، اندر کا گناہ ہے دل کا، کہ کسی کی دینی دنیاوی کوئی بھی نعمت اس کو ملی ہے، آدمی اندر سے اس کو جلن ہو۔ پھر یہ جلن جب تک جلن رہے یہ تو غیر اختیاری ہے، لیکن اس جلن پہ کاروائی ہو کہ میں نے اس فلانے کے ساتھ یہ کرنا ہے، لوگوں کے محفلوں میں اس کی غیبتیں کرنا، تو جلن جب تک جلن ہے یہ تو غیر اختیاری ہے،
اللہ پاک اس کی پکڑ نہیں کہتے، لیکن جب جلن آ گئی اب اس پہ کاروائی شروع ہو گئی، اس کے تذکرے سے ہی نفرت ہو گئی اور لوگوں کے بیچ میں اس کی غیبتیں شروع ہو گئی۔ اب یہ حسد کے اوپر کاروائی ہے اور یہ اختیار میں ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ تو بات کہاں سے چلی؟ بات یہ چلی نہ کسی کے بارے میں معلومات ہو، نہ اس کے عیبوں سے خوشی ہو، اور نہ اس کے تکلیف پر نہ اس کی راحتوں سے جلن ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں تم مسلمانوں کی غیبتیں مت کیا کرو، غیبت کا بیان ابھی آ رہا ہے، اور اے مسلمانوں تم لوگوں کے چھپے ہوئے عیبوں کی ٹوہ میں مت لگو، تلاش میں مت لگو۔ ٹوہ تلاش اردو کا لفظ ہے، لوگوں کے چھپے ہوئے عیب کی ٹوہ میں مت لگو، تلاش میں مت لگو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے عیب کی تلاش میں لگیں گے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ اللہ تو اللہ ہے، وہ تو آنکھ جو دیکھتی ہے وہ اس کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ جو دیکھتی ہے اس کو اللہ جانتے ہیں، کس نیت سے دیکھا اس نے، اور دل کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں۔ لہٰذا جو شخص کسی کے عیبوں کی تلاش میں لگے گا تو اللہ بھی اس کے عیبوں کے تلاش میں لگیں گے، اور جب اللہ کسی کے عیب کی تلاش میں لگیں گے تو گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے لوگوں کے عیب کے تلاش میں نہ لگے۔ اور اب تو لوگ بدنام کرتے ہیں لوگوں کو، لے لیا اور اس کو موبائل پہ دے دیا اور اس کو ذلیل کر دیا، اور ایک ایک کو بتاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو فلانا ایسا ہے۔ اور ایسا آدمی جو ایسا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ پاک ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل کریں گے۔ یہاں تو بچ جائے گا وہ، لیکن وہاں پھنسے گا وہ۔ اس لیے ہر ایمان والے کے ذمے ہے کہ اس طرح ظاہر اور باطن گناہوں سے اپنی حفاظت کرے۔ تیسری چیز جو اس آیت میں حرام کی گئی ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے۔ کیا؟ ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا کہ اس کے سامنے اگر وہ تذکرہ ہو تو اس کو برا لگے۔ تو حضرت آپ سے پوچھا کہ حضرت کہ اگر وہ برائی جو کی جا رہی ہے اس کو اگرچہ بری لگ رہی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ہے اور ہم وہ برائی کر رہے ہیں تو فرمائیں جبھی تو غیبت ہے۔ اگر برائی نہیں ہے اور تم کر رہے ہو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اور زیادہ برا ہے۔ اسی طرح منہ کے سامنے کرنا اس کی برائی بھی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ کسی کو ذلیل کرے، منہ در منہ کسی پہ عیب لگائے، کسی کو ذلیل کرے۔ اور اسی طرح ابھی پیچھے گزرا ہے پچھلی سے پچھلی آیت میں کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں پر عیب مت لگایا کرو۔ تو یہاں غیبت سامنے اگر کرے گا کچھ تو سامنے والا اگر کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے تو دفاع کر لے گا اپنی، کچھ تو کرے گا وہ۔ لیکن اگر پیٹھ پیچھے ہے تو پھر کمزور سے کمزور آدمی دلیر بن کر کے بڑے سے بڑے آدمی کی غیبت کرتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ وہ حرام ہے، کسی کی اس طرح غیبت کرنا کوئی وہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی دفاع ہی نہیں کر سکتا، اور بات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ والی بات بھی ارشاد فرمائیں کہ غیبت کا جس طرح کرنا جرم ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی جرم ہے۔ اگر آپ کسی کو چپ نہیں کرا سکتے تو اس محفل کو چھوڑ دیں آپ، لیکن کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی۔ اور لوگ یہ جملہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں گا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں اس کے منہ پہ کہہ دوں گا۔ تو دیکھیں منہ پہ کہنا وہ الگ چیز ہے، اور غیبت کر کے محفل کو گرم کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اور
اس پر قصہ لکھا ہے کہ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، بزرگ ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا حبشی، وہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہے کہ میمون اس کی لاش میں سے گوشت کاٹ کے کھاؤ. تو میں نے کہا انسان ہے اور مرا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گوشت کھاؤ. نہیں نہیں، آپ کو کھانا پڑے گا. میں کیوں کھاؤں اس کا گوشت؟ کہا اس لیے کہ تم نے اس کی غیبت کی. تو میں نے خواب ہی میں کہا کہ میں نے تو غیبت نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا غیبت نہیں کی، لیکن تم فلانی جگہ اس کی غیبت ہو رہی تھی، تم سن رہے تھے. تو جس طرح غیبت کا کرنا جرم ہے، ایسے ہی غیبت کا سننا بھی جرم ہے. اور محفل بدل دے آدمی، بات بدل دے آدمی، چھوڑ کے چلا جائے، بہرحال کسی کی برائی کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے. اور حدیث مبارک میں معراج کا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا. دوزخ میں مختلف لوگوں کو سزا ہو رہی تھی، تو ایک جماعت پہ گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کا اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، گوشت نوچ رہے ہیں. کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں، کہ اللہ پاک ان کو یہ سزا دیں گے کہ ان کے یہ گوشت اپنے نوچیں گے اس طرح. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ غیبت، اس میں دو حقوق جمع ہیں. ایک اللہ کا حق بھی جمع ہے اور ایک بندے کا حق بھی جمع ہے. اس وجہ سے حدیث مبارک میں ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا بدکاری اس سے زیادہ سخت گناہ غیبت کا ہے، دو حقوق جمع ہونے کی وجہ سے. اور یہ والی بات بھی فرمائی کہ جس کی غیبت ہو رہی ہے اس سے یعنی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کہہ دے کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں یا آپ مجھ سے بدلہ لے لیں. تو غیبت، اس سے پھر یہ حضرات نے علاج بتایا ہے، اس سے پھر انسان کی کیا ہو جاتی ہے، جان چھوٹ جاتی ہے. اس لیے چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی غیبت بھی گناہ ہے. مثلا کوئی پاگل ہے تو علماء لکھتے ہیں پاگل کی غیبت بھی گناہ ہے. تم پاگل کی غیبت بھی، بچہ ہے تو کہا بچے کی غیبت بھی گناہ ہے. وہ کافر جو نیشنل ہے تمہارے ملک کا، تمہارے ملک کا پاسپورٹ ہے اس کے پاس، اس کو ہماری عربی میں ذمی کہتے ہیں، یعنی اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ذال کے ساتھ، ذال میم یا. وہ کافر جو ہے کافر لیکن تمہارے ملک کا باسی ہے، یہاں کا رہائشی ہے، تو اس کی غیبت بھی حرام ہے. جس طرح ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں مسلمان کا کسی نے قتل کیا تو اس مسلم کو قتل کیا جائے گا. تو ایسے کافر جو تمہارے ملک کا رہائشی ہے اور تمہارے ملک کا پاسپورٹ یہیں کا ہے، وہ تم اس کو، اس کی حفاظت بھی تمہارے ذمے ہے. اگر وہ ذمی کافر کو بھی کسی مسلمان نے مارا تو ہمارے امام صاحب باقاعدہ احادیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، حضرت علی نے، ان حضرات نے اپنے اپنے ادوار میں مسلم کو ایسے ذمی کے بدلے میں قتل کیا ہے، یعنی اس کا خون بھی مسلمان کے خون جیسے. ہاں، ایسا کافر جو اس وقت ہم سے لڑ رہا ہے تو ایسے کافر کو حربی کہتے ہیں، ہا را با یا، حربی، لڑائی والا کافر. علماء لکھتے ہیں کہ اس کی غیبت حرام تو نہیں ہے لیکن وقت کا ضیاع ہے. یعنی ایسے کی غیبت بھی مت کرو، اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہو، حرام کام نہیں کر رہے لیکن وقت کا ضیاع ہے. اور یہ والی بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو اس قسم کے کفار ہیں جو کفر پہ مرے ہیں ان کی برائی تو آپ کر سکتے ہیں، جیسے فرعون ہے، حامان ہیں، قارون ہیں، ابو جہل ہیں، یہ کفر پہ مرے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو اس پہ، خدا کی مار ہو اس پہ. لیکن جو موجود تمہارے سامنے ہیں ان کو اس طرح تم نہ کہیں، تم مت کہو، اس لیے کہ ممکن ہے زمانہ استقبال میں اللہ پاک ان کو ایمان کی توفیق دے. خیر یہ باتیں ہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ تم اللہ سے یہ درخواست کرو کہ اے اللہ
میں نے جس جس کی غیبت کی ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو کہا کہ اس طرح درخواست بھی کرو اور سامنے بھی وہ آ جائے اس سے سامنے بھی معافی مانگو. تو یہ باتیں، اور پھر آپ نے خود سن لیا کہ یعنی تمہارا بھائی ہے، مسلمان تو بھائی ہیں آپس میں، اور مر بھی چکا ہے، اور پھر تم اس کا گوشت کھا رہے ہو. تو کس طرح گھٹیا حرکت ہے یہ. مسلمان ہے، اس کی لاش ہے، تمہارا بھائی ہے. مسلمان ہے، اس کی لاش ہے، تمہارا بھائی ہے، اور تم اس کا گوشت کاٹ رہے ہو. جس طرح یہ گھٹیا حرکت ہے، ایسے ہی تمہارا غیبت کرنا یہ بھی گھٹیا حرکت ہے. لہٰذا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ درخواست تو ہم اللہ سے ہر وقت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، آپ مجھے پرہیزگاروں کی جماعت میں شامل کر لیں. اور کوشش اپنی ذات سے کرے، نگاہوں کی، زبان کی، کان کی، اس کی حفاظت کی کوشش کرے آدمی. اور نیت کے ساتھ، ہاں نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں تو آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. اور اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم نے گناہ کیے ہیں اب دروازہ بند ہو گیا. دروازہ بند نہیں ہے، دروازہ تو تمہاری موت تک کھلا ہوا ہے. تو اللہ پاک کے دربار میں توبہ کرنا. اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ توبہ قبول بھی کرتے ہیں اور اللہ رحیم بھی ہے. رحیم کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دیں گے، تمہارے اعضاء سے بھی گناہ بھلا دیں گے، اور تمہارے جو جس جگہ پہ تم نے گناہ کیے ہیں وہ بھی بھلا دیں گے، اور جن فرشتوں نے گناہ تمہارے لکھے ہیں ان کو بھی بھلا دیں گے. لیکن شرط یہ ہے تمہارا توبہ اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ پاک مجھے بھی توبہ نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا، تشریح بھی ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین.